السلام علیکم۔ اردو سینٹر ہب میں خوش آمدید۔ عملیات کی وجہ سے زندگی میں عجیب و غریب واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، مجھے ایک جاننے والے کی فون کال آئی کہ میرے بیٹے، جس کی منگنی کچھ دن پہلے ساتھ والے شہر کی ہے، نے آپ کا ذکر اپنے سسرال میں کیا تھا، تو ان کے گھر کوئی مسئلہ ہے، تو میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جانے کی حامی بھر لی۔ اگلے دن علیہ صبح وقت مقررہ پر وہ گاڑی لے کر آ گیا۔ میں تیار بیٹھا تھا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع ہوتے ہی حال احوال کے بعد وہ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری بہو کی بڑی بہن ہے، کافی سالوں سے اسے آسیب ہے، اسی کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اسے آسیب ہی ہے یا آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ نہ تو وہ کھاتی ہے، نہ کسی کو ملتی ہے، الگ اپنے کمرے میں خود کو بند رکھتی ہے۔ خیر، باتیں سن کر مجھے کچھ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ مریضہ آسیب کا شکار ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض جان بوجھ کر گھر والوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے مریض کے ڈرامے اور ان کے گھر والوں کی مجبوری سے جعلی عامل اور پیر بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خیر، اس طرح کے مریض ہمیشہ میری اکتاہٹ اور بیزاری کا سبب بنتے ہیں، اور میں اس کے گھر والوں کو لازمی کہہ دیتا ہوں کہ میرا وقت برباد کرنے کا شکریہ، آپ کے مریض کو ایسا کچھ نہیں۔ خیر، باتیں کرتے کرتے ہم ساتھ والے شہر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ پر تھے۔ ہارن کی آواز سن کر دروازہ کھولا گیا۔ پورچ میں ہم اترے تو ہمارا استقبال ایک باریش سفید داڑھی والے بزرگ نے کیا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو 2-3 گھر کے افراد آ ملے اور ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ چائے اور ناشتہ آ گیا۔ اس سے فارغ ہو کر وہی بزرگ بولے کہ آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ میری پوتی، جو کہ بہت ہی ذہین تھی، بچپن سے ہر کلاس میں پہلی دوسری پوزیشن لیتی آئی ہے، اس کی ذہانت اور شوق کی وجہ سے اسے میڈیکل میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ بہت خوش تھی اور دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ میڈیکل کے تیسرے سال اسے چند دنوں کی چھٹیاں تھیں۔ وہ بہت خوش واپسی آئی تھی، مگر چند دن گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ خاموش رہنے لگی ہے۔ اسی اثنا میں بچی کا والد بولا، میں نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ بہت پوچھا، مگر اس کا ایک ہی جواب کہ کچھ نہیں۔ بچی نے خود کو کمرے تک محسوس کر لیا۔ کھانے کا کہا جاتا تو کھا لیتی، نہ کہیں تو نہ کھاتی۔ رات کو اگر اس کے کمرے میں کوئی جاتا تو اس کو جاگتے پاتا۔ چھٹی کے آخری دن اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے ہم نے بھی زبردستی نہ کی۔ فیملی ڈاکٹر سے ٹائم لیا گیا۔ اس نے نفسیاتی معالج کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ نفسیاتی معالج نے کچھ سوال کیے۔ بچی نے بس ایک ہی جواب دیا کہ میرا دل نہیں لگتا۔ ڈاکٹر نے بے آرامی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہہ کر نیند کی دوائی تجویز کر دی۔ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا، وہ ایک بار کہنے پر ہی تیار ہو جاتی۔ ایک بات ہم نے نوٹس کی، جس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ شاید کوئی آسیبی مسئلہ ہے۔ جب بھی اس کے کمرے میں کوئی جاتا، اس کو کپڑوں کی الماری، جو کہ لکڑی کی ہے، اس کی طرف دیکھ کر ہنستا ہوا پاتا، مگر آنے والے کو دیکھ کر خاموش ہو جاتی۔ اس لیے جو ہمارے پیر صاحب کی وفات کے بعد جو ان کے خلیفہ ہیں، ان کو بلوایا گیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ اس پر جادو ہے، کچھ تعویذ دیے اور چلے گئے۔ اس کے بعد کافی سارے عامل بلوائے گئے۔ سب نے یہ کہہ کر کہ اس پر جادو ہے، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ جب سے یہ تعویذوں سے علاج شروع کیا ہے، اس نے خود بالکل ہی کمرے میں خود کو بند کر دیا ہے، اور جب بھی اس کے کمرے میں جائیں، اسے گھٹنوں میں منہ چھپائے آنسو بہاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس بات کو 2 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کے چپ ہونے کے بعد اس کی بیوی بولی، اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں نے ایک کاغذ پینسل منگوانے کو کہا اور بچی کا مکمل حساب کر کے دیکھا تو نہ کوئی نفسیاتی بیماری نکلی اور نہ ہی جادو ٹونا، اگر نکلا تو آسیب کا اثر۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا مجھے مریضہ کے پاس کمرے میں لے چلیں گے؟ بچی کے دادا اور والد مجھے ساتھ لے کر بچی کے کمرے میں پہنچے۔ اس کے والد نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور مجھے اندر داخل ہونے کو کہا۔ اندر داخل ہوا تو میری نظر بیڈ پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔
میں نے سلام کیا تو لڑکی نے منہ پر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور سلام کا جواب دیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھنے کے بعد میں نے کہا، بیٹا کیسی ہو؟ وہ بولی، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے مختصر سے جواب سن کر میں نے کہا کہ مجھے یہاں اس لیے بلوایا گیا ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ آپ کو مرض لگ گیا ہے۔ 2 سال سے آپ نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے، سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں اور مجھے تو لگتا ہے آپ خود پریشان اور اداس ہیں۔ وہ بولی، انکل آپ نہیں جان سکتے کہ میں کیوں پریشان ہوں اور نہ ہی آپ میری اداسی کی وجہ جان سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر میں اداسی کی وجہ تھوڑی سی بتا دوں تو کیا آپ مجھے اپنا سارا حال بتا دیں گی؟ اس نے جی بتا دوں گی کہا۔ لڑکی کے والد اور دادا دونوں خاموش بیٹھے گفتگو سن رہے تھے۔ لڑکی میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہ تو آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور نہ ہی تعویذ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی ایسی مخلوق کو دیکھ لیا ہے جو بھلائی نہیں پائی جا رہی۔ میری بات سنتے ہی لڑکی چونک گئی اور رونے لگی اور میں نے اسے کہا کہ میں اس وقت ہی کچھ کر سکتا ہوں جب تک مجھے ساری بات کا پتہ نہ چلے۔ لڑکی نے کہا کہ میں جب چھٹیوں میں واپسی آئی تو گھر والوں سے مل جل کر اپنے کمرے میں آ کر میں کچھ سامان رکھنے لگی تو کمرے میں اچانک بہت پیاری اور مسحور کن خوشبو پھیل گئی۔ میں حیران ہو گئی، شاید باہر کوئی ہال میں گھر میں کسی کے فرد نے کوئی پرفیوم لگایا ہے اور شاید اسی کی خوشبو ہے۔ کچھ دیر بعد خوشبو کا آنے کا احساس ختم ہو گیا۔ میں نے شاور لیا اور کچھ دیر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں بند کیے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ میں پھر سو گئی۔ شام کو امی نے اٹھایا۔ میں فریش ہو کر باہر ہال میں چلی گئی۔ جاتے ہی میں نے بھائی سے پوچھا، کون سا پرفیوم لگایا تھا؟ تو اس نے کہا، آج تو کوئی نہیں لگایا۔ بہن سے پوچھا، دادا ابو سے پوچھا، شاید انہوں نے کوئی عطر لگایا ہو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے الماری کھولی اور اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر کمرے میں رکھنے لگی کہ اچانک دوبارہ سے وہی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اتنی مسحور کن خوشبو میں بتا نہیں سکتی۔ میں بیٹھ گئی اور آرام آرام سے ناک سے سانس لینے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس خوشبو کو اپنے اندر سما لوں۔ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد خوشبو آنی بند ہو گئی۔ میں اٹھی اور کپڑے اپنے الماری میں دوبارہ رکھنا شروع ہو گئی۔ کپڑے رکھ کر میں واپسی مڑی تو میری نظر بیڈ پر پڑی۔ اس پر ایک تہہ شدہ کاغذ پڑا تھا۔ میں نے وہ کھولا تو اس پر سلام لکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ میں نے اسے کمرے میں پڑی ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ کچھ دیر مصروف رہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کے کسی پہر آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہی میرا ہاتھ ایک کاغذ پر پڑا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی، کاغذ کھولا۔ اس پہ لکھا تھا، آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اسے ردی سمجھ کر پھینک بھی دیا۔ میں یہ پڑھ کر حیران اور پریشان تھی۔ مجھے یاد تھا کہ اس سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک میری ناک سے وہ مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑے ایک اور کاغذ پہ پڑی۔ میں نے وہ اٹھایا۔ اس پر لکھا تھا، یہ سب آپ کے لیے پریشان کن ہے، مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ میری حیرانی اب تجسس میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میری جگہ اور کوئی ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کے بھاگ چکا ہوتا، مگر وہ خوشبو ایسی میری دل و دماغ کو مسحور کر رہی تھی کہ مجھے خوف کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک اور کاغذ میری جھولی میں آ گرا۔ اس پہ لکھا تھا، آپ کا خادم۔ میں نے کہا، میرے سامنے آؤ۔ اور ایک اور کاغذ میری جھولی میں آ گرا جس پہ لکھا تھا کہ نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ میری اور اس کی بقیہ ساری رات اسی طرح باتیں ہوتی رہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک جن ہے اور اسے میری آنکھیں اور بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی واپس آتا ہوں۔ وہ تو چلا گیا، ساتھ ہی خوشبو بھی، اور مجھے یوں لگا جیسے میں اکیلی رہ گئی۔
پھر وہ 2 دن نہیں آیا۔ میں ان 2 دنوں بہت بے چین رہی، مجھے کچھ اچھا نہ لگتا تھا۔ جب 2 دن بعد میرے کمرے میں خوشبو پھیلی تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کل کائنات کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں جب بھی بولتی، جو سوال کرتی، اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا مل جاتا۔ میری ایک ہی تکرار ہوتی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کا ایک ہی جواب کہ ایسا ممکن نہیں۔ میں اس دوران کمرے تک محدود رہ گئی۔ جب وہ موجود ہوتے میں کمرے میں خود کو بند کر دیتی، جب وہ چلے جاتے میں ان کی باتوں اور یادوں میں کھوئی رہتی۔ جب ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا، اس سے پہلے والا کاغذ غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پر لکھا ملا کہ تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تمہارا جو علاج کروائیں خاموشی سے کروا لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میری قسم، میرے سامنے آئیں، مجھ سے بات کریں۔ مجھے جواب ملا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو 2 مشکلیں بن جائیں گی۔ میرے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میرے لیے پابندیاں بڑھ جائیں گی، اور دوسری مشکل یوں، آپ مجھے کبھی بھول نہیں سکتی ہیں، مگر مجھے دیکھ لیا تو پھر کبھی بھی نہیں بھول پائیں گی۔ یہ جواب پڑھ کر میں نے پھر کہا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ آخر انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ میری کانوں میں ایک انتہائی دبدبی والی بھری بھری آواز آئی کہ آنکھیں کھولیں۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی لمحے کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے کمرے میں دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی، اور اچانک وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں پریشانی اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ جا چکے تھے۔ دھواں بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے کئی دن بعد تک میرا رابطہ نہ ہوا۔ میری مانو جیسے دنیا لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا۔ میں اپنی نادانی پہ سارا دن روتی رہتی۔ میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے منع کر دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی۔ میں کافی دیر ان کا نام لے کے پکارتی رہی، مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا۔ خوشبو آ تو رہی تھی، مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر کے سامنے سائڈ ٹیبل پر پڑی، وہاں ایک کاغذ پر پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ میری قوم کو اسی وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں نے آپ سے رابطہ رکھا تو میرے ساتھ آپ کو بھی سزا ملے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا، مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میرے اس آخری پیغام سے ہمیشہ آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ اس رکے کو پڑھ کر میری دنیا ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے جب کسی علاج کا کہتے تھے، میں چپ کر کے کروا لیتی۔ بہت لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا، یہ کہہ کر کہ وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے والد، دادا اور میں سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے پر لڑکی کے والد آگے بڑھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا میں لپٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھول کر اس میں ایک کاغذ نکلا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بھینی بھینی خوشبو سے مہک اٹھے گا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی، جیسے سنگل، عنبر، عود، کستوری کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو اس نے دماغ تک معطر کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے نہیں ہٹی تھی۔ خوشبو کی سحر انگیزی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا جس پر ہو بہو ویسی تحریر موجود تھی جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپسی لڑکی کو دیا اور کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بس اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد، اور آپ
واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ مختصر یہ کہ کچھ دن اس بچی کا روحانی علاج کیا گیا، اللہ پاک کا کرم ہوا، بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتے بعد بچی کی مجھے کال آئی۔ اس نے کہا میں نے آج اپنے ابو کے ساتھ جا کر نہر پر وقت بہا دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات بتاتا جاؤں، آج تک میں نے وہ خوشبو نہیں بھولا اور نہ بھول پاؤں گا۔